سچا سکون ہے تو دین پر عمل کرنے میں ہے۔ جھوٹی خوشیاں ہیں یا وقتی لذتیں ہیں جو دین سے منہ پھیر کے لوگ حاصل کرتے ہیں، ورنہ سچی کامیابی، سچی خوشی ہے اور دو جہانوں کی کامیابی ہے تو دین پر عمل کرنے میں۔ اگر کوئی دنیا میں پردہ نہیں کرتی، کوئی عورت بے حیائی پھیلاتی ہے تو دنیا میں بھی بے سکونی ہے، آخرت میں بھی بے سکونی۔ اس کا عذاب دونوں جگہوں پہ ہے۔ دنیا میں بھی بہت ساری پریشانیاں، مصائب اس بے حیائی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، اور آخرت میں میرے آقا کریم نے فرمایا بے حیا عورتوں کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا۔ گندک آگ کو جلدی پکڑتی ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گی جو بے حیائی کو پسند کرتی، جو بے حیائی کو پھیلاتی ہیں۔ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آ رہی ہوگی۔ تو بے حیائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ پر ذلت و رسوائی کا اور پریشانی کا باعث ہے۔ جہاں اسلام نے ایک طرف عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، وہیں مردوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ مرد اگر شرم و حیا والے ہو جائیں تو پھر بھی معاشرے میں شرم و حیا کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے آتش دوزخ حرام کر دی۔ ان میں سے ایک وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں آنسو بہائے، دوسری وہ آنکھ جو اسلامی محاذ پہ پہرا دے اور ایک رات جاگ کے گزارے، اور تیسری وہ آنکھ غدت عن محارم اللہ جسے نامحرموں کو دیکھنے سے روکا گیا۔ جس آنکھ کو بے حیائی سے روکا گیا اللہ نے اس پر بھی آتش دوزخ حرام کر دی۔ بے حیائی اللہ کی مدد سے محروم کر دیتی ہے، اور شرم و حیا والوں کو اللہ اپنی مدد سے شرف یاب کرتا ہے، سرفراز کرتا ہے۔ آج چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، ہماری نوجوان نسل کو بے حیائی کی طرف اس انداز میں دھکیل دیا گیا ہے کہ ہم بے حیائی کو جدت سمجھتے ہیں یا معاشرے کی ضرورت بنا لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی معاشرہ امن و سکون اور وہی معاشرہ کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے جس معاشرے میں اسلامی اصولوں کی پاسداری ہوتی۔ آگے قرآن پاک نے ازواج مطہرات کو جب یہ حکم دیے گھروں میں ٹھہرو، اور جاہلیت والے جو رسم و رواج ہیں ان سے حسب معمول اپنے آپ کو بچائے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے تم سے ہر گندگی کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُم مِّنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث، تم اس کو یاد کرو۔ ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے قرآن اور حدیث کو یاد کرو، چونکہ حضور ان گھروں میں رہتے ہیں نا، حضور پہ آیتیں اترتی ہیں، حضور آیات سناتے ہیں۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو امہات المومنین نے اس امت تک پہنچائی۔ حضور مہمان نوازی کیسے کرتے تھے؟ تو گھر میں مہمان آتے ہیں، وہ حدیثیں کس نے بیان کی ہیں؟ امہات المومنین۔ حضور رات آرام فرمانے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟
وہ دعائیں امت تک کس نے پہنچائی ہیں؟ امہات المومنین نے۔ اس لیے گھروں میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ جس گھر میں صبح سویرے قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں سارا دن فرشتوں کا ڈیرا رہتا ہے، اور جس گھر میں صبح سویرے قرآن نہیں کھلتا اس گھر میں سارا دن شیاطین کا ڈیرا رہتا ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، قرآن کی محبت، میری محبت اور میری آل کی محبت۔ فرمایا اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ، بتاؤ یا سکھاؤ؟ یہ میں جو کام کر رہا ہوں نا یہ بتانے والا کام ہے، تقریر کرنا، نصیحت کرنا، قرآن و حدیث پڑھ کے سنانا، یہ تو بیان کرنے والا کام ہے۔ سکھانے والا کام اس سے مختلف ہے۔ حضور نے بتانے کا حکم نہیں دیا کہ اولاد کو نصیحت کر دو بس فارغ ہو گئے ذمہ داری سے، نہیں، فرمایا سکھاؤ، اپنی اولاد کو سکھاؤ، سکھانے کا حکم دیا ہے۔ آج کل کے ماں باپ نصیحت کرنے کو تیار نہیں، سکھانے کا درجہ تو اگلا درجہ ہے، سکھانا تو اگلا درجہ ہے۔ آج کل کتنے ماں باپ ہیں جو اولاد کو نصیحت کرنے کو تیار نہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ، ان کے سامنے خود قرآن پڑھو، ان سے پوچھو آج تم نے قرآن پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا؟ میرا بیٹا ابھی میرے سامنے، مجھے ایک رکوع تو سناؤ، ان سے خود سنو تلاوت۔ یاد رکھیں تلاوت سننا یہ بھی حضور کی سنت۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا کریم نے فرمایا ابی تم قرآن پڑھو میں سنتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے، آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں میرے سامنے کوئی پڑھے اور میں خود سنوں۔ ابی بن کعب تلاوت کر رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، ابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگی ہوئی ہے۔ اولاد کو سکھانے کا حکم ہے۔ آپ کبھی اپنی اولاد سے پوچھیں آج تلاوت کی ہے؟ وہ کہ نہیں، کہ ذرا مجھے سناؤ، میرا جی چاہ رہا ہے میرا بیٹا مجھے سورہ یاسین سنائے یا فلاں آیت سنائے، فلاں رکوع سنائے۔ جب آپ سنیں گے اس وقت تربیت ہوگی، پتہ ہوگا میرا باپ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انگلینڈ میں ایک جگہ گیا تو انہوں نے والد صاحب کا ختم شریف رکھا ہوا تھا، تو کھانا پکا کے انہوں نے ایک سبزی بھی رکھی، میں اس کا نام نہیں لے رہا، تو وہ سبزی کی ڈش رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ابا جی یہ بڑی پسند کرتے تھے، تو ہم نے کہا ختم میں یہ بھی پکا کے رکھیں۔ تو میں نے کہا آپ کے ابا جی قرآن سننا بھی پسند کرتے تھے یا نہیں؟ اگر کرتے تھے تو ذرا آپ سورت ہی سنا دیں تاکہ ان کی روح خوش ہو جائے۔ سمجھے ہیں جو میں عرض کر رہا؟ والد صاحب کا ختم دلانا ہو تو ہم یہ سوچتے ہیں بھی کون سی ڈش پکائیں اصالِ ثواب کرنے کے لیے، یہ کیوں نہیں سوچتے والد صاحب قرآن سننا پسند کرتے تھے، ہم قرآن پڑھیں پھر ان کو اصالِ ثواب کریں۔ آج اگر آپ اپنی اولاد کو بٹھا کے کہیں گے کہ مجھے قرآن سناؤ تو اولاد کو پتا ہوگا والد صاحب قرآن سننا پسند کرتے تھے۔ اولاد کی تربیت کرنا اور ہے، صرف نصیحت کرنا اور ہے۔ نصیحت کوئی بھی کر سکتا ہے، نصیحت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، سفر کر رہے ہوں ساتھ کوئی بزرگ بیٹھا ہو نصیحت تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ والدین کی ڈیوٹی کیا ہے؟ صرف نصیحت کرنا۔ والدین کی ڈیوٹی ہے تربیت کرنا، والدین کی ڈیوٹی ہے سکھانا، والدین کی ڈیوٹی ہے نگہداشت کرنا، والدین کی ڈیوٹی ہے نگہبانی کرنا کہ میری اولاد کس طرف جا رہی ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ والدین کی ڈیوٹی صرف نصیحت کرنا نہیں ہے، والدین کی ڈیوٹی نگہبانی کرنا بھی۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ امہات المومنین کا ذکر میں نے کیا، اور ابھی جو آیت پڑھی اس میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا اے نبی کی گھر والیو جو تمہارے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور حدیث اس کو یاد کرو۔ امہات المومنین نے امت تک جو حدیثیں پہنچائیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رات سونے سے پہلے
میرے آقا کریم قرآن پاک کی چند صورتیں تلاوت فرماتے تھے، اور اکثر روایات میں یہی ہے کہ آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ والناس یہ تینوں صورتیں پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک کے پورے بدن پہ پھیرتے تھے، اور 3 مرتبہ یہ عمل حضور فرماتے تھے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں یہ بطور وظیفہ بھی عرض کر رہا ہوں، اپنے سونے کے معمول کو درست کر لیں۔ دن میں اگر کوئی غفلت ہوئی بھی ہے، رات غفلت میں نہ سوئیں۔ قرآن کی کوئی ایک چھوٹی صورت ہی پڑھ لیں، لیکن قرآن پڑھ کے سوئیں۔ جو اللہ کو یاد کر کے سوتا ہے، مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔